حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا یہ کمان آپ سنبھالیں؟ کہا جناب آپ پھر مدینہ جائیں گے؟ فرمایا مدینہ کیوں جاؤں گا، میں کوئی سپہ سالاری کے لیے لڑ رہا تھا، میں تو رسول اللہ کے دین کی خاطر جہاد کر رہا تھا، میں ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے ڈیوٹی کروں گا، معمولی، اور میں رہوں گا۔ میرے دوست مفاد پرستی، ایک تو فاسد نظریات چھوڑ دیں، حق والا نظریہ، خواہشات نفس کو چھوڑیں، روز دل کرے نا یہ بہترین کھانا کھانے کو تو اپنے نفس کے مخالفت کریں، تھوڑی سی اس کے مخالف چلیں، ورنہ یہ خواہشات ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ میں اس خواہش سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو ایک اور خواہش میں مبتلا کر دے، ان کو ذرا کم کریں۔ آج مسئلہ ضروریات کا نہیں، خواہشات کا ہے۔ اور چوتھی بات جو ہمیں کام نہیں کرنے دیتی وہ ہے کہ ہم ہر چیز حسب منشا چاہتے ہیں، حسب یعنی میری مرضی کے مطابق سارا کچھ چلے پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر ذرا میری مرضی کے خلاف کام ہو تو پھر ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے بتائیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر آپ کو کہ یہ دوائی کھائیں ٹھیک ہو جائیں گے، تو آپ کہیں کڑوی ہے میں نہیں کھا سکتا، ٹھیک ہو جائیں گے؟ ڈاکٹر کہتا ہے میں تو آپ کو بھئی انجیکشن دوں گا، تو آپ کہیں جی مجھے تو درد ہوتا ہے سوئی سے، تو آپ نہیں چبھوئیں مجھے۔ اب آپ ڈاکٹر سے کہیں آپ اس طرح کریں کہ میرے لیے نا یہ لکھ دیں کہ میں صبح اٹھ کے فروٹ کھا لوں، دوپہر کو آئس کریم کھا لوں، اور شام کو فاسٹ فوڈ کھا لوں تاکہ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے، میری مرضی یہ ہے، تو میرا خیال ہے وہ لکھ دے گا مرضی کے مطابق۔ ایسا کرے گا؟ وہ آپ سے کہے گا جناب ڈاکٹر میں ہوں۔ اللہ رسول کے بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو بظاہر ہماری مرضی کے مطابق، خود قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، او کرہ لکم، ہو سکتا ہے تمہیں برائی لگے، تمہیں کراہت آئے، لیکن فرمایا ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بری لگے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ تو ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم جانتے۔ حسب منشا، میں ایسے بھی خانقاہوں کے لوگوں کو جانتا ہوں، وہ کہتے ہیں جب تک مجھے پروٹوکول ملے گا تب تک تو میں مرید ہوں، اور اگر کسی جگہ کہا جائے گا نا کہ جناب بس آپ پیچھے ہٹ کے بیٹھیں تو وہ سارا کام ہی ختم ہے۔ اب آپ کی مرضی کے مطابق جو کام ہوگا آپ اسے کیسے کریں گے؟ پھر تو آپ نے ڈاکٹر سے دوائی نہیں کھائی۔ آپ شیخ کی مرضی کے مطابق نہیں چلیں گے، تربیت نہیں ہوگی۔ اللہ رسول کی مرضی کے مطابق چلیں، اس میں اپنی مرضی کو شامل ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ مریدوں کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھے بیٹھے فرمانے لگے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو لوگ پریشان ہو گئے، سارے جلدی نہیں ماننے والے ہوتے۔ کہا جناب آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ فرمانے لگے ہاں، اس لیے کہ میری وہی مرضی ہے جو میرے رب کی مرضی ہے، میرا رب جو کر دے وہی میری مرضی ہے، تو جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے۔ تو حسب منشا زندگی نہ گزاریں، رب رسول کے رضا کو پیش نظر رکھیں۔ یہ تو 4 باتیں میں نے چن کے آپ کی خدمت میں وہ رکھی جن کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پاتے۔ ان چیزوں پر اگر کنٹرول ہو گیا تو پھر آگے بڑھیں گے۔ پھر آگے بڑھنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے سوچ کو بڑا کرنا ہے۔ میں چھوٹے سے گاؤں کا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اتنا پڑھا لکھا نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کوئی ہنر نہیں جانتا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یاد رکھنا، سوچ ہی بڑی ہوتی ہے۔ نہ بندہ ڈگریوں سے بڑا ہوتا ہے، نہ پیسوں سے بڑا ہوتا ہے، سوچ بڑی ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے سے نہ ایک شخص گزرا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟
تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بہت معزز آدمی ہے، یہ کوئی بھی سفارش کرے تو لوگ قبول کرتے ہیں، کسی جگہ بھی پیغام نکاح دے تو اس کی بات مانی جاتی ہے۔ وہ گزر گیا بندہ، تھوڑی دیر گزری تو ایک اور شخص گزرا، بالکل معمولی حیثیت کا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عرض کی حضور غریب آدمی ہے، سادہ آدمی ہے، سفارش کرے تو شاید کوئی نہ مانے، کہیں پیغام نکاح دے شاید اس کی بات نہ قبول کی جائے، سادہ آدمی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو، اگر اس جیسے بندوں سے، وہ جو تم نے کہا کہ جو کہے لوگ سفارش قبول کریں گے، فرمایا اگر یہ ذرا بات پر غور کرنا، حدیث صحیح بخاری میں حضور فرمانے لگے اگر اس جیسے بندوں سے دنیا بھر جائے، یعنی پوری دنیا میں اسی طرح کے لوگ ہوں، زمین بھر جائے اس جیسے بندوں سے، تو یہ جسے تم نے بڑا چھوٹا اور غریب آدمی کہا ہے نا، ان جیسے بندوں سے دنیا بھر بھی جائے تو یہ آدمی پھر بھی ان سب سے بہتر ہے، جس کا طرز زندگی سادہ ہے، جسے کوئی جانتا نہیں، یہ سادہ بندہ ہے۔ صحیح بخاری ہے۔ انسان اپنے کردار سے بڑا ہوتا ہے بھائی، لاؤ لشکر سے بڑا نہیں ہوتا۔ آپ کا کردار کتنا اعلیٰ ہے، اخلاق کے کتنے عمدہ ہیں، طبیعت کے کتنے آپ شاندار ہیں، اس سے انسان بڑا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنا تعارف کراتے پھریں، کارڈ چھپواتے پھریں، بڑھ بڑھ کے بتاتے پھریں کہ میں بھی ہوں جناب مجھے بھی گن لو، چھوٹے پڑ جائیں گے۔ سوچ کو بڑا رکھنا ہے، اور وہ پیسوں سے نہیں ہوگی، وہ عظمت کردار سے ہوگی۔ میں بڑے درد دل کے ساتھ آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے اپنی زندگی میں چند سادے سادے لوگ دیکھے ہیں، زیادہ پڑھے لکھے نہیں، زیادہ مالدار نہیں، لیکن بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کو کوئی شوق نہیں۔ یہ جو لوگ آ کے کہتے ہیں نا جناب میں بھی ہوتا ہوں، یہ تو بوجھ بنتے ہیں بڑی طبیعتوں پہ بعض لوگوں کی، جو پریشان کرتے ہیں لوگوں کو، جو اپنا آپ دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، غور کراتے ہیں۔ یاد رکھنا حضور علیہ السلام نے فرمایا غنی ہمیشہ بندہ دل سے ہوتا ہے، دل کو بڑا کریں، اس میں گنجائش پیدا کریں۔ یہ چیز جو ہے نا، سوچ کا چھوٹا ہونا، دائرے کا چھوٹا ہونا، یہ بندے کو کمزور کر دیتی ہے۔ کروڑوں روپیہ اس کے پاس ہے، اربوں روپے رکھتا ہے، لیکن 5 بھی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ میں ایسے بہت سارے غریبوں کو جانتا ہوں جو اربوں کے مالک ہیں، لیکن صبح شام پھر بھی اکٹھے ہی کر رہے ہیں۔ بڑے غریب ہیں بیچارے، نہ گھر میں ٹائم دے پاتے ہیں، بڑے غریب لوگ، کہیں سٹے ہی نہیں ہے۔ دل بڑا کریں، طبیعت بڑی کریں، ذہن بڑا کریں۔ اور پھر میں نے دیکھا ہے کسی شخص کے اوپر بھی اگر اللہ کا انعام ہوتا ہے تو بیچارے گھر بیٹھے پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں انہیں کی کیتا ہے۔ او بھائی کیا آپ منشی ہیں اللہ کی رحمت کے؟ آپ سے پوچھ کے دینا تھا اللہ نے، وہ جس کو چاہے جب چاہے۔ وہ ایک کنجوس آدمی تھا نا، ایک کنجوس بادشاہ تھا، کسی کو کچھ دیتا نہیں تھا، تو شور ہو گیا سارے علاقے میں یار سارے بادشاہ انعام دیتے ہیں، ہمارا بادشاہ کچھ نہیں دیتا۔ تو وہ کنجوس تھا، اب اس نے شرط ہی تگڑی رکھ دی، کہنے لگا میں انعام تو دوں پر قابل بندہ ہی کوئی نہیں ملتا۔ میں کہا جناب کس قسم کا قابل چاہیے؟ کہنے لگا جی میرے سوال کا کوئی جواب دے گا تو اسے انعام دوں گا۔ کہا آپ کا سوال کیا؟ کہنے لگا بتاؤ میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ جو بتائے گا اسے انعام دوں گا۔ تو ایک بندہ رند تھا، تنگ بڑا تھا اس سے، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، مرنا تو ہے ہی، لیکن اس بادشاہ کو نہ بات سنا کے مرنا ہے۔ کنجوس تھا اور زمانہ جانتا تھا کنجوس ہے۔ کہا جی میری یہ تھیلی میں بال کیوں نہیں؟ کہنے لگا جناب آپ سخی بڑے ہیں، دے دے کے بال گھس گئے آپ کے۔ اب عظیم آدمی ہے، بڑی سخاوت کی آپ نے۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا، چونکہ چور کی داڑھی میں تنکا، وہ پتہ چل گیا کہ اس نے جو طنز کیا میرے اوپر، غصے میں کہنے لگا اچھا جی میری میں دے دے کے نہیں ہے تو تیرے ہاتھ کی تھیلی میں بال کیوں نہیں؟ کہنے لگے جناب نے دیا بڑا ہے اور میں نے لیا بڑا ہے۔
हालांकि 1 रुपया नहीं दिया कभी उसको। तो बादशाह और गुस्से में आ गया कि यार ये तो बढ़ता ही जा रहा है। उसने कहा अच्छा जनाब, तो ये जो सारे बैठे इनकी हाथों की हथेलियों में बाल क्यों निकलने लगा? बादशाह आप देते रहे, मैं लेता रहा, ये हाथ मलते रह गए बेचारे, कि इसलिए नहीं है। बादशाह मजबूर हो गया, कुछ ना कुछ देना ही पड़ा। बाज लोग अल्लाह दे रहा है, बंदे ले रहे हैं, आप बिला वजह हाथ मार रहे हैं। आप दिल बड़ा करें, सीना बड़ा करें। जिससे रब ने कोई अजमत दी है उसकी अजमत को मानना सीखें। जिसे रब ने नवाजा है उस नवाजिश को मानना सीखे। ये तो सोच पता किसकी है? ये तो अबू जाल की सोच है। वो कहता था कि अब माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सैयदना अब्दुल्ला के यतीम बेटे को नबी मान ले। लेकिन रब फरमाता ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, रब जिसे चाहता है अता फरमाता है। दिल तंग न करे, दिल बड़ा करे। और दूसरी बात, अगर कुछ करना चाहते हैं तो अपनी जात के खौल से बाहर निकल आए। थोड़ा ऊपर उठ के सोचे, मैं, मेरे बच्चे, मेरा घर, इससे ऊपर भी उठ भाई। तू सिर्फ अपने घर की सोच रहा है, कौम के बारे में सोच, मिल्लत के बारे में सोच। तू देख तो अपने किरदार के साथ उम्मत का क्या फायदा कर सकता है। अपनी जात के खौल से उठकर सोचना शुरू करें। अगर अपनी जात के खौल से उठकर नहीं ना सोचेंगे, मैं आपसे अभी पूछूं ना इमाम बुखारी के बेटे का नाम बताएं तो आप नहीं बता सकते। मैं भी आपसे पूछूं ना इमाम बुखारी के वालिद का नाम बताएं तो शायद सारे लोग ना बता सकें। मैं अभी पूछूं ना कहां पैदा हुए थे तो आप नहीं बता सकते। लेकिन अगर मैं कहूं इमाम बुखारी की किताब का नाम बताओ तो आप सारे कहेंगे बुखारी शरीफ उन्हीं की किताब है। तो समझ लो, जो लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, फकत औलादों के लिए जीते हैं, उनके नाम नहीं बचते इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन जो मिल्लत को कुछ दे जाते हैं उनका नाम कयामत तक बाकी रहता है। हम ये बताएं हमने मिल्लत के लिए क्या किया, कौम के लिए क्या किया। मेरा शुरू में ख्याल था कि मैं कुछ करूंगा। मेरा एक दफा ज़हन बना यतीम खाना बनाते। लेकिन वो मैंने बाज बच्चों की ज़हन साजी देखी कि वो तो आदत हो गई लेके खाने की, तो मिजाज बन गया। कुछ और समत मैंने निकलना चाहा तो समझ आई ये काम भी ठीक नहीं। आखिर कौन सी खिदमत हो सकती है? अगरचे बाज़ चीज़ों में मुझे तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, ज़हनी तौर पर पूरी तौर पर मैं तैयार नहीं था, लेकिन बिल आखिर मैं ये समझा कि किसी गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, जब मदरसे में आता है तो वो समझता है मैं पढ़ने के लिए आया हुआ। यहाँ 550 के लगभग बच्चे और बच्चियों की तादाद है इस इदारे में। आप हैरान होंगे कि अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तकमील नहीं हुई। यानी जिस दिन हमने पहला लेंटर डाल लिया था उसी दिन तालिब इल्म। और मैं कई दफ़ा छुप जाता हूँ, जब लोग बच्चों को लेके आते हैं दाखिला कराने, मैं छुप जाता हूँ, साइड पे हो जाता हूँ। जोर देते हैं रखे मदरसे में, जगह ही कोई नहीं, सोने के लिए जगह कोई नहीं, बच्चों की गुंजाइश नहीं, कैसे रखें बच्चे। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये हमारे चंद एक साथी, और हमने ज्यादा मजबूर भी नहीं किए कभी लोगों को, चंद एक साथी मिले हैं। आज आपने 51 बच्चे, यार कभी गौर किया आपने, 51 बच्चे कुरान मजीद हिफज कर गए। जरा हमें जगह मिली है, सिर्फ गुंजाइश मिली है काम करने की। 51 बच्चे। आप उस बच्चे को कितना कुछ ज़हीन समझिए जो 10 महीने में कुरान मजीद याद कर जाए। उसका जहन और मेरा सरमाया अगर मिलके एक बेहतरीन आलिम और एक जबरदस्त हाफिज तैयार हो जाए तो इसमें हरज क्या है। लेकिन हमारी तबीयत नहीं, मिजाज नहीं।
میرا نالائق اگر نہیں پڑھتا تو میں کسی لائق پر بھی خرچ کرنے کو تیار ہے. بڑی سوچیں پیدا کریں, بڑی. جب تک سوچیں بڑی نہیں نہ ہوتی. میں کبھی کبھی بات کر دیا کرتا ہوں. ایک جگہ پہ میں حاضر تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی یہ ہمارے خاندانی ملازم ہیں. میں نے کہا اچھا جی. اب انہوں نے اور بات آگے پھیلا دی, کہنے لگے ان کے دادا ابو بھی یہاں خدمت کرتے تھے تو ان کے والد بھی کرتے تھے اور یہ بھی کرتے ہیں. تو کچھ بندوں کو آپ وہاں کریں تو وہ پھر جیسے بعض نعت خانوں کو تھوڑی داد دے دیں تو پھر نعت لمبی ہو جاتی ہے. تھوڑا سا آپ کہہ دینا ماشاء اللہ تو پھر وہ کہتے ہیں اب اس کے ساتھ نا, وہ پھر لمبا ہو جاتا ہے کام. تو میں چپ تھا, وہ کہے جا رہے ہیں دادا بھی اور باقی بھی جی بتیجے بانجے بھی ادھر ہی سارے ڈیوٹی کرتے ہیں. تو اب زیادہ ہی کوئی بندہ بات کرے تو کئی دفعہ پھر رپلائی بھی کرنا پڑتا ہے. میں نے انہیں کہا کہ 3 نسلیں آپ کی خادم ہیں, ان کو کچھ بننے نہیں دینا, آپ نے ملازم ہی رکھنا ہے. خدا کے بندے 3 نسلوں میں سے ایک کو تو آپ اتنا کامیاب کر دیتے کہ وہ بیچارہ کچھ کرنے کے قابل ہو جاتا. نسل در نسل غلامی پسند کرتے ہیں آپ. میرے رسول پاک کا طریقہ تو یہ ہے کہ جو غلام آیا حضور نے امام بنا دیا, اور آپ نے کسی ایک پر بھی ایسا خرچ نہیں کیا کہ وہ مضبوط ہو جاتا, طاقتور ہو جاتا. ایک تیسرا کام کرنا ہے. وہ کیا کرنا ہے؟ یک طرفہ خیر خائی. دین کا اصول یہ ہے کہ نیکیاں تجارت نہیں ہوتی, 2 طرفہ نہیں کہ وہ کرے گا تو پھر میں بھی کروں گا. نیکی یک طرفہ کریں. نیکی کر کے سامنے والے کی خیر یہ تھی وہ بھی جواب میں نیکی کرتا, لیکن آپ نے نیکی کو تجارت نہیں بنانا کہ وہ بھی کرے گا تو پھر میں بھی کروں گا. آپ کر دیں, وہ کرے چاہے نہ کرے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کمزور رائے والے نہ بن جانا کہ تم کہو لوگ ہم سے حسن سلوک کریں گے تو پھر ہم بھی حسن سلوک کریں گے, اگر وہ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے. یہ نہ کرنا. یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا اگر لوگ حسن سلوک کریں پھر بھی حسن سلوک کرنا, اور اگر کوئی زیادتی کرے پھر بھی حسن سلوک کرنا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو کمزور رائے ہے کہ کوئی اچھا کرے گا تو اچھے ہو جائیں گے. پھر آپ کی فقیری کیا ہوئی؟ پھر آپ کے اندر انقلاب کیا ہے؟ یک طرفہ خیر خائی کرنی ہے, سامنے والے سے مطالبہ نہیں کرنا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو مجھ سے دوڑے گا میں اسے جوڑوں گا, اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو محروم کرے گا اسے دیا جائے گا, اور جو ظلم کرے گا اسے معاف کر دیا جائے گا. اپنی طبیعت میں یک طرفہ خیر خائی کا مزاج پیدا کریں. اور چوتھی بات, 4 باتیں وہ کی تھیں جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے رہی, اور 4 باتیں وہ جو آگے بڑھنے کے لیے کام آئیں گی وہ عرض کر رہا ہوں. ایک چوتھی بات ہے, کبھی زندگی میں کوئی منصب مل جائے نا, منصب, تو اس منصب کو اپنی زندگی میں بگاڑ کا سبب نہیں کرنا. یہ جو ہمارے استاد ہوتے ہیں نا, الف با تا سا پڑھانے والے, اور شروع میں اسکول میں پرائمری پڑھانے والے, آپ پی ایچ ڈی بھی کر جائیں نا, استاد میٹرک ہے, آپ پی ایچ ڈی بھی کر جائیں تو استاد نے پھر بھی استاد ہی رہنا ہے. ہمیں نہ ذرا کوئی منصب ملتا ہے نا ذرا, یعنی جو کل کو تنقید کر رہے ہوتے ہیں نا حکومت کچھ نہیں کر رہی, جب انہیں حکومت ملتی ہے نا پھر ان کو پتہ چلتا اوہو کچھ ہو ہی نہیں سکتا, خزانہ ہی خالی ہے, حالات ہی